خود آل بیت کا ذکر نہیں کر سکتے. آخری بات آپ سے کروں جو حدیث پاک میں نے پڑھی تھی دوران خطبہ، تو پھر بات ختم کرتے ہیں. لیکن بات ختم کرنے سے پہلے سب نے ہاتھ اٹھا کے حیدر کے نعرے مار رہے ہیں، بس صرف حیدر کے نعرے. آج جا کے پتہ چل جائے کہ حیدری سارے بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے آیات پڑھی تھی ان اللہ تعالی من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کیونکہ ہم ولی کے دربار پہ بیٹھے ہوئے، ولی کی بات بھی ہونی چاہیے. اللہ فرماتا ہے ان اللہ تعالی من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ بے شک اللہ اعلان جنگ کرتا ہے اس کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ جو میرے کسی ایک ولی کے ساتھ بغض رکھے. اب یہاں پر اللہ نے کسی ولی کو منتخب کر کے نہیں فرمایا کہ جو اس کے ساتھ بغض کرے گا میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں. اگر دیکھا جائے یہاں مطلقاً، تو مطلق جو ہے تو وہ کل کے اوپر اطلاق ہوتا ہے اس کا. اب یہاں خواجہ ہند الولی ہوں، غوث جلی ہوں، یا پھر ہمارے مرشد قبلہ حضور دیوان علی شاہ سرکار ہوں، حضور سید جان علی شاہ سرکار ہوں، آقا فرماتے ہیں بغض نہیں کرنا، اللہ اعلان جنگ کر رہا ہے. میں نے کہا او زمانے والوں، اس حدیث کو تو سب مانتے ہو اور کہتے ہو حدیث بھی صحیح ہے، مسلم کے اندر بھی موجود، بخاری کے اندر بھی موجود، متفقن علیہ حدیث ہے، سب مانتے ہو. میں کہتا ہوں خواجہ ہند الولی سے بغض رکھنا، تم کہتے ہو اللہ اعلان جنگ کرتا ہے. غوث جلی سے بغض کرنا، اللہ اعلان جنگ کرتا ہے. تو پھر میرا جملہ سنو، اگر اس زمانے کے ولی کے ساتھ بغض کرنا سے اللہ اعلان جنگ کرتا ہے تو پھر سوچو یہ تو ولی ہیں جو ولایت کا منبع ہے مولا علی، ان سے بغض کرنا کتنا بڑا گناہ ہے. ولی کے دربار پہ بیٹھے ہوئے ہوں. آخری بات سرکار کے لیے، تاکہ ہمارا جتنا بھی ایمان ہے وہ مضبوط رہے ولیوں کے دربار پہ. اب دیکھیے آج کل لوگ مولا علی کے نعرے تو لگاتے ہیں، آج کل لوگ حضور کے نعرے لگاتے ہیں، لیکن وہ بے خبر ہوتے ہیں دنیا سے، کیونکہ انہیں طریقت کی آنکھ ملی نہیں، انہوں نے دیکھا نہیں. اب بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم خدا کو نہیں مانتے اس لیے کہ ہم نے خدا کو دیکھا نہیں. تو اللہ کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ وہ ہے جو شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے. تو وہ کہتے ہیں آج کل یہ فتنہ بڑا بنا ہوا ہے، یہ فتنہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم اللہ کو اس لیے نہیں مانتے جو شہرگ سے زیادہ قریب ہے وہ نظر کیوں نہیں آتا. ولی کے دربار سے آج یہ پیغام لے کے جاؤ. اب اس کے لیے ہم ایک دلیل دیں گے، ہم ایک دعویٰ کریں گے کہ جو چیز جتنی بھی زیادہ قریب ہوتی ہے وہ نظر نہیں آتی. جب ہم یہ دعویٰ کریں گے تو وہ دلیل بھی مانگے گا، بھائی اس کی دلیل دے. جتنی بندہ قریب ہوگا وہ نظر صحیح آئے گا. تو کہتا ہے جو قریب ہوتا ہے وہ نظر نہیں آتا. میں نے کہا جو جتنا قریب ہوتا ہے وہ نظر نہیں آتا. اب سمجھیں گے بہت ہی دماغ کو حاضر رکھ کے. اب وہ کہتا ہے کس طرح جو قریب ہوتا ہے وہ نظر نہیں آتا. میں نے کہا اپنی انگلی کو یہاں رکھ تجھے نظر آئے گی. اپنی انگلی کو بالکل یہاں آنکھوں کے درمیان میں ناک کے اوپر رکھ، تجھے محسوس بھی نہیں ہوگا کہ یہ انگلی ہے یا کیا چیز ہے. قریب آ گئی، اب تجھے نظر نہیں آتی کیونکہ اب اس کے لیے وسیلہ چاہیے ہوگا. اب میں مثال دیتا ہوں. شہر رگے جان سے قریب، اللہ کہتا ہے میں یہاں اس رگے جان سے زیادہ قریب ہوں. تیرے جسم کے ساتھ لگی ہوئی آنکھیں، سوال کرو کبھی اپنی آنکھوں کو دیکھا ہے؟ آگے سے جواب ملے گا ہاں آنکھوں کو دیکھا ہے. کب دیکھا؟ آئینے پہ دیکھا. اب میں سوال کروں گا اب تمہارے اندر خواہش ہے اللہ کو دیکھنے کی، تمہارے اندر خواہش ہے حضور کو دیکھنے کی، تمہارے دل کے اندر خواہش ہے مولا علی کو دیکھنے کی، لیکن اب تم اپنی آنکھوں کو دیکھ رہے ہو جو تمہارے جسم کے ساتھ مس ہیں، لیکن دیکھنے کے لیے ہمیں آئینے کی ضرورت پڑ رہی ہے. اب سوال کرو آئینے کے اندر جو تم نے آنکھیں دیکھی، کیا تمہاری یہ آنکھیں آئینے کے اندر گئی تھی یا وہ آئینہ تمہاری آنکھیں بن گیا تھا؟ جواب آئے گا نہیں، آنکھیں ادھر ہی تھی، آئینے کے اندر عکس دیکھا ہے. تو میں آج یہ پیغام لے کے جاؤ جو یہ کہتے ہیں ولیوں کے دربار سے کیا ملتا ہے، انہیں جا کے یہ بتاؤ کہ ولیوں کے دربار سے ہمیں خدا کا دیدار بھی ملتا ہے، مصطفیٰ کا دیدار بھی ملتا ہے. انہیں اس طرح سمجھاؤ کہ جب تو اپنی آنکھیں آئینے کے وسیلے کے بغیر نہیں دیکھ سکتا تو ظالمہ تو رب کو دیکھنا چاہتا ہے، تو کائنات کے محبوب کو دیکھنا چاہتا ہے، تو شیر خدا کو دیکھنا چاہتا ہے، تو آل محمد کے وسیلے کے بغیر کس طرح دیکھ سکے گا؟ جب تک آل محمد کا وسیلہ ساتھ نہیں ہے، نہ خدا نظر آتا ہے،
نہ مصطفیٰ نظر آتے ہیں اور نہ ہی علی شیر خدا نظر آتے ہیں. اب حیدر کا نعرہ لگائیں آخر تک. حیدر یہ سارا کرم بھی انہیں سرکار کا ہے, کیونکہ ہمیں اس آستانے سے بہت کچھ مل چکا ہے اور بہت کچھ انشاءاللہ ملنا بھی ہے. اور آخری ایک شعر ہوگا, ایک لائن کا آپ سب نے پڑھنا ہے, مل کے پڑھیں آپ سب.